امام مہدی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اختیارات مل جائیں گے تو اس وقت ایک نیا فتنہ نکلے گا. اب یہ بھی ون آف دی موسٹ انٹرسٹنگ فتنوں میں سے ایک ہے. انٹرسٹنگ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب جب بندہ ایک دفعہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار اپنی سمجھ میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو بندے کی سمجھ عاجز ہو جاتی ہے, لیکن وہ جو چیز ہے وہ بندے کی سمجھ میں نہیں آتی, انٹرسٹنگ رہتی. وہ ہوگا یاجوج اور ماجوج کا فتنہ. یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ دو قبیلے ہیں, یہ بنی نوح انسان میں سے ہی ہیں. بنی نوح تو نہیں کہیں گے, یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, ٹھیک ہے. ان کے بارے میں مختلف طرح کی رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کا نام یافس بن نوح جو ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے نام ان کی اولاد میں سے. تو یہ یافس بن نوح کی اولاد سے ان کو کہا جاتا ہے, لیکن کوئی ایسا ہمیں اس کی آپ کہہ سکتے ہو کہ قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ملتی ہے. میں بھی کیا ہے کون ہے, لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں. اور ان کی تعداد کتنی ہے وہ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا یہ کہ اتنا ٹف مقابلہ ہے, مطلب 999 لوگ اگر جنت میں جا رہے ہیں تو پھر ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے, وہ کون ہوگا ہر 1000 میں سے؟ تو وہ پریشان ہوں گے, یا رسول اللہ پھر یہ کس طرح سے ہم کریں گے, یہ سارے مطلب اتنا مشکل ہو جائے گا. ان کا کہ تم پریشان نہ ہو, اس میں سے 999 جو ہوں گے وہ 999 جو ہوں گے وہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے. وہ بھی مطلب ان کا بھی حساب کتاب ہوگا, وہ بھی جنت میں جائیں گے, جو بھی چکر ہوگا وہ ہوگا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے, لیکن ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کے ایک کان اتنا لمبا ہے, ان کے کان اتنے لمبے, ایک کان زمین پہ رکھتے ہیں, دوسرے کان سے اس کی چادر بنا کے اس میں سوتے ہیں. یہ ان کے بارے میں ایک بات آتی ہے. پھر ان کو ہم اگر اس کا ذکر ہمیں کہاں پہ ملتا ہے بنیادی طور پر, یہ ملتا ہے ہمیں سورہ کہف کے اندر. سورہ کہف کے اندر ہمیں حضرت ذوالقرنین کا ذکر ملتا ہے. اب حضرت ذوالقرنین نبی تھے نبی نہیں تھے, اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں, دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے. جو بھی اس میں آپ مان لیں بات, اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا ہے. ذوالقرنین جو تھے ان کے بارے میں جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان کے ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو زمین میں طاقتیں عطا کی تھی, بہت طاقتیں عطا کی تھی. زمین اور آسمانوں کی جو بھی ساری اس کی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دینی تھی وہ دی تھی. وہ پہلے اس نے ایک مہم تیار کی مغرب کی طرف وہ جاتا ہے, جا کے مطلب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ آگے زمین ختم ہو جاتی ہے. مطلب وہ یہ اس میں یہ ذکر ہے کہ زمین ختم ہو جاتی ہے. پھر آگے ذکر آتا ہے کہ وہاں پر اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. اب ایک رائے تو میں یہ ملتی ہے کہ وہ کالا پانی کے اندر ڈوبنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو نظر یہ آیا کہ آگے زمین ختم ہو گئی تھی, پانی رہ گیا تھا, سمندر تھا. سمندر کے اندر جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک کالے پانی کی طرح کی شکل دیتا ہے. اللہ علم یہ بھی پاسبلٹی ہے, لیکن جو مجھے لگتی ہے پاسبلٹی زیادہ بہتر وہ یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کیا ہے, کیونکہ میری اس کے اوپر اتنی ابھی اسٹڈی نہیں ہے, اتنی ریسرچ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, لیکن وہ یہ نہیں ہے کم سے کم مجھے یہ لگتا ہے. کیونکہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کالے پانی کے اندر ڈوبنے کو ایمفسائز کیا ہے نا, وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ صرف اس کو نظر آ رہی. پھر ساتھ یہ بات آتی ہے کہ اس نے پھر ایک مہم مغرب کی طرف اس کو ایک قوم ملی. پہلے مغرب میں جو قوم ملی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ قوم جو ہے اس کے تم کرو اس کے فیصلہ جو تم نے کرنا ہے, تمہارے پاس میں اختیار دیتا ہوں تمہیں. اس نے کہا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا, یعنی جو بندہ نیک ہوگا اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے گا, جو برا ہوگا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا, اس کو سزا دی جائے گی. پھر وہ جاتا ہے مشرق کی طرف ایک مہم تیار کرتا ہے, مشرق میں جاتا ہے. پھر مشرق سے
پھر اس کے بعد یہ ذکر آتا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد کسی اور جگہ کی مہم تیار کرتا ہے. اب وہ یہ ایگزیکٹ جگہ کا نہیں ذکر کہ کس ڈائریکشن میں جا کے وہ یہ مہم کرتا ہے. وہ جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک قوم ملتی ہے جو عجیب قوم ہوتی ہے. وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں عجیب قوم ہے, قرآن میں ہی ذکر ہے, قرآن سے میں آپ کو سارا بتا رہا ہوں. وہ نہ زبان ان کی سمجھتے ہیں نہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں. یہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے بیچ میں, اور اس کے بارے میں بھی عجیب کہا جاتا ہے, مطلب کہ وہ بالکل یہ ہے ہوتے انسان ہی ہیں, لیکن ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جن کے عام انسانوں سے, کیونکہ اب حضرت ذوالقرنین اگر دنیا کے اندر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو حضرت ذوالقرنین کی پوری دنیا میں ایک طرح سے حکومت ہے. ان کو ساری دنیا کی زبانیں آتی ہوں گی, ان کے پاس ساری دنیا کے ٹرانسلیٹر ہوتے ہوں گے, تو وہ اس کو, لیکن وہ پھر بھی وہ اس کے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. پھر قرآن اس کو تھوڑا سا اسکپ کرتا ہے, میں بھی کیا طریقہ انہوں نے اپنایا ہوگا, لیکن وہ کچھ تھوڑی بہت باتیں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں ان کی. کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو طریقہ دیا ہو, کیا پتہ کوئی ٹرانسلیٹر مل گیا ہو, کوئی کیا چکر ہوگا, اس پہ میں نہیں بات کرتا, تبصرہ کرتا کہ کیا ہوا ہوگا. وہ پھر یہ بات کہتے ہیں کہ یرا ہم نے آپ کے, حضرت ذوالقرنین سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے تابع ہو گئے, ہم آپ کو ہم نے اپنا خلیفہ یا اپنا امیر مان لیا ہے, اب آپ ہماری ایک مدد کریں. ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج, یہ ایک ہی قوم کی دو قبیلے سمجھ. وہ آتے ہیں پہاڑ کے پیچھے سے نا, وہ آگے ہمیں مارتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں, خون بہاتے ہیں, ظلم و ستم کرتے ہیں. ہم ان سے بہت تنگ ہیں, آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں کوئی معاملہ کر دیں, کوئی باڑ لگا دیں کہ وہ آئندہ میں نقصان نہ پہنچے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور وہ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں آپ ہم سے اس کے عوض کوئی تنخواہ کو پیسے لے لیں. آپ ان کا پیسے جیسے مجھے ضرورت نہیں, اللہ کا دیا ہے بہت کچھ ہے, میری ذمہ داری ہے کہ اگر تم میرے رعایا میں شامل ہوتے ہو تو میں تمہیں تمہاری مدد کروں, تو تم مجھے افرادی قوت دو, تانبا اور لوہا پگھلا کے دو. اب وہ دو چیزیں پگھلا کے نا وہ اس کا حل کرتے ہیں, کوئی ان کے بیچ میں باڑ پیدا کر دیتے ہیں. اب یہ باڑ کس طرح کی ہوتی ہے, کیا چکر ہوتا ہے, وہ بھی میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ بات میں ضرور کر دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوگی, کیونکہ جس طرح سے ہم سوچتے ہیں نا اس طرح سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی بڑی دیوار انہوں نے پیدا کی ہوگی, بنائی ہوگی, تانبا اور لوہا پگھلا کے, بہت بڑی بھی کر لیں ہم, بہت سمجھ لو کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا تانبا اتنا لوہا تھا کہ جتنا روئے زمین پہ کسی نے نہیں دیکھا. پورے ایک پہاڑ کو انہوں نے کر لیا ہوگا بند, ایک پوری سائڈ بند کر لی ہوگی نا. کون سی قوم ہے دنیا میں جو پہاڑ کی سائڈ سے کراس کر کے نہیں آ سکتی؟ آ سکتی کہ نہیں آ سکتی؟ کون سی قوم ہے جو دیوار کے اوپر سے نہیں آ سکتی؟ اور ایسی قوم ہے جو 999 گنا زیادہ ہے ہم سے, وہ نہیں آ پا رہی. تو یہ اسپیکولیشن کو پیدا کرتا ہے کہ میں بھی ان کی کیا سچویشن ہوگی, کس طریقے سے معاملہ ہوگا. خیر یہ باڑ پیدا ہوگی, اس کے بارے میں ساتھ ہی یہ ذکر بھی آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور ان کو یہ نکل آئیں گے. اور ان کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں, ٹھیک ہے, دیوار کو چاٹتے ہیں, اور وہ لیکن جب صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو دوبارہ وہی اسی طریقے سے ہو جاتے ہیں. تو ایک دن ان کا ایک سردار ہوگا, وہ یہ کہے گا کہ جب وہ چاٹ لیں گے نا, اب خیر چاٹنے سے بھی کیا ہوتا ہے, کیا مطلب ہو ان کا, کیا اب کو کون سی قوم ہوگی جو جا کے دیوار چاٹتی ہوگی, میں بھی کیا چکر ہو. وہ سردار جو ہوگا وہ کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ ہم یہ مکمل کر لیں گے, یہیں سے آگے شروع کریں گے. اور اگلے دن وہ آئیں گے تو وہیں سے شروع ہوگا, اور وہ اس کو کھول لیں گے, وہاں سے سوراخ کر لیں گے, اور پھر وہ دنیا کے اوپر نازل ہو جائیں گے. یہ جو ان کے خروج کا وقت ہوگا, یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا, یہ اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کی طرف جو خلافت ہوگی وہ ٹرانسفر ہوگی, بادشاہت یا خلافت جو بھی اس کو آپ کہیں. تو اس وقت جو ہے وہ یہ پوری دنیا پہ آئیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. اور اس کے بارے میں اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں گے کہ جو مسلمان ہیں، جو مومن آپ کے ساتھ ہیں، ان کو لے کے آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں، کوہ طور پہ اسپیسیفکلی چلے جائیں. یہ ان سے لڑنے کی طاقت کسی قوم کے پاس نہیں. ٹھیک ہے، یہ آئیں گے اور یہ چھا جائیں گے، ان سے آپ لڑ نہیں سکتے. تو اچھا، یہ جب آئیں گے، ان کے آنے کے بارے میں یہ ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چلو چلے گئے نا اپنے پہاڑ پر. یہ آئیں گے اس طرح سے کہ اونچی جگہوں سے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اونچی جگہوں سے اللہ تعالیٰ ان کو اتریں گے، دستہ وار آئیں گے، دستے بنا کے، یا اس کو آپ یہ کہہ لو کہ گروپس بنا کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور اونچی جگہ سے کیا مراد ہے، یہ بھی میں کوئی اسپیسیفکلی نہیں بات کرتا کہ یہی مراد ہے. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے آسمان سے اتاریں گے، کیونکہ اونچی جگہ سے اتارنے، اوپر سے اتارنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. میں بھی کون سی اونچی جگہوں سے، آسمانوں سے آ رہے ہیں، کس جگہ سے آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اس پہ میں اسپیسیفکلی بات نہیں کرتا، لیکن یہ فوڈ فار تھاٹ ضرور ہے ہمارے سوچنے کے لیے، ہمیں سوچنے پہ مجبور ضرور کرتا ہے. اچھا، جب وہ آئیں گے اس طرح سے کہ ایک دستہ جب آئے گا، وہ آ کے دریا پہ آ کے ٹھہرے گا. وہ وہاں پہ آ کے دریا سے جب پانی پیے گا، وہ اتنا پانی پیے گا کہ وہ پورا دریا صاف کر دے گا، دریا یا جو بھی وہ واٹر سورس ہوگا. اور جب اس سے اگلا دستہ وہاں پہ پہنچے گا، وہ دیکھ کے کہے گا یہاں پہ تو کبھی پانی تھا ہی نہیں. اس حد تک وہ، یا اس حد تک ان کی تعداد ہوگی ایک دستے میں، مطلب اتنی تعداد ہوگی کہ وہ پانی پی جائیں گے. دوسرا یہ ہوگا کہ وہ اتنے پیاسے ہوں گے. پھر وہ آگے دنیا میں پھیل جائیں گے اور ان سے لڑنے کی طاقت بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی. دنیا میں قتل و غارت، اور جو کوئی لوگ رہ جائیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نہیں جائیں گے، وہ لڑیں گے، اور وہ لڑنے کی کوشش کریں گے، یا جو کچھ بھی اپنا دفاع کی کوشش کریں گے، وہ سب مارے جائیں گے. کوئی دنیا میں نہیں بچے گا، صرف اور صرف یہ رہ جائے گا. اچھا، اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات میں کر دیتا ہوں، فوڈ فار تھاٹ ہے کہ ایسی ایک قوم جس کو یعنی کتنے ہزار سال پرانی وہ قوم ہے، وہ آج ہمارے دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم جیسی بلائیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایٹم بم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنا ہے تب تک، کیا اب تک کتنی جنریشنز اس کی آ گئی ہوں. وہ ان ایٹم بمز کا مقابلہ، ہم ان ایٹم بمز کے ذریعے سے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ہم کیا ایک نبی نہیں کر سکیں گے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے. وہ قوم کس طریقے سے، مطلب 2000 سال، 4000 سال، 5000 سال پرانی جو قوم ہے، وہ کس طریقے سے اس طرح سے سسٹین کرے گی. یہ بھی اپنے سے آپ میں ایک فوڈ فار تھاٹ ہے. انٹرسٹ کرتی ہے نا بندے کو کہ کیا ہوگا، ان کے کس طرح سے حالات و واقعات ہوں گے، کیا وہ قوم ہوگی. خیر، جب وہ آ جائیں گے، پھیل جائیں گے دنیا میں، قتل و غارت کریں گے، اور صرف وہ رہ جائیں گے. پھر وہ رخ کریں گے آسمانوں کی طرف. وہ کہیں گے دنیا کے لوگوں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کی طرف رخ کریں. اور وہ یوں آتا ہے کہ وہ تیر ماریں گے آسمانوں کی طرف، یا آسمانوں کو وہ یہ شو کریں گے کہ جی ہم نے آسمان والوں کو بھی اب ختم کر دیا، ہم نے اب زمین اور آسمان میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں رہا، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں. اب یہ جب قوم آ جائے گی تب ساری دنیا میں پھیل جائے گی. اور اچھا، اب اس میں ایک اور بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے نا جدھر چھپنے کے لیے، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ نظام زندگی وہ بس چھپے بیٹھے رہیں گے. یہ اس ٹائم لائن کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ چھپے بیٹھے نہیں رہیں گے. وہاں پر آتا ہے کہ اس ٹائم ایک بیل کے سر جو ہے وہ 100 دینار تک بھی چلا جائے گا، اتنی قیمت ہو جائے گی اس کی. مطلب وہاں پہ نظام زندگی چلتا رہے گا، لیکن نہ جانے کس طریقے سے چل رہا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم. لیکن چل رہا ہوگا ساتھ، لیکن پوری دنیا کے اندر جو ہے نا، یہ کوئی ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن باقی پوری دنیا میں ایک جنگل ہوگا. سمجھ لو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، قتل و غارت چل رہی ہے، لیکن وہاں پر کسی نہ کسی لیول پہ جو سویلائزیشن ہے وہ سسٹین کر رہے ہیں. اچھا، پھر ان کا انجام کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں ایک بیماری پیدا کر لیں گے، تھوڑا سا، یا کوئی بیماری پیدا کر لیں گے، اور اس سے وہ سب لوگ جو ہے نا، وہ جتنے بھی ہوں گے سب بیمار ہو جائیں گے. اور جب وہ بیمار ہو جائیں گے تو ساتھی اللہ تعالیٰ آفات بھیجیں گے، طوفان، زلزلے، اور نہ جانے کس طریقے کی آفات ہوں گی، جتنی بھی اللہ تعالیٰ
اس ٹائم کرنا چاہیں گے ان کے اوپر عذاب بھیجے گی. جب وہ عذاب آئے گا وہ مرنا شروع ہو جائیں گے سارے, اور اتنا مریں گے, اتنی لاشیں ہوں گی ان کی کہ پوری جو زمین ہے وہ بدبودار ہو جائے گی, لاشوں سے بھر جائے گی. اور اس ٹائم ان لاشوں کو ظاہر سی بات ہے ان کو پھر ٹھکانے لگانے کے لیے, انسانوں کی سویلائزیشن کو واپس لانے کے لیے جگہ بنانی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک کچھ لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو آ کے ان کی لاشوں کو اٹھا کر دریاؤں نالوں میں پھینکیں گے اور زمین کو صاف کریں گے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے, اور وہ بارشیں آ کے اس بدبو کو, ان لاشوں کو ختم کریں گی. سب جو بھی ایسڈک رین ہوگی, جو کچھ ہوگا اسے ختم کریں گی. اچھا, اب اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, وہ یہ ہے کہ ایسا کون سا پرندہ ہے جو لاشوں کو اٹھا کے دریاؤں میں پھینکتا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. ایسا کون سا پرندہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, لاشوں کے ریلیٹڈ ہمیں ایک پرندہ ملتا ہے, گدھ. وہ لمبی گردن بھی ہے, کسی حد تک اس میں فٹ ہوتا ہے, لیکن وہ بھی لاش کو کھاتا ہے, گوشت کو کھاتا ہے, پھینکتا نہیں ہے. وہ اپنی خوراک کو ضائع تو نہیں کرے گا نا. وہ ضائع کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہہ دیتے کھا لو, تم نے کھانے کی تمہاری خوراک. وہ ایسے پرندے ہوں گے, مطلب وہ پاک نیچر کے ہوں گے, اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. وہ گند کو پسند نہیں کرتے ہوں گے, وہ اٹھا کے صاف کریں گے, وہ پھینکیں گے ان کو, اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کریں گے. وہ کس طرح کے پرندے ہوں گے, اس دور میں ہوں گے, کیا ہوگا اللہ عالم. لیکن یہ بھی ایک فوڈ فار تھاٹ ہے, سوچنے کے لیے, مجبور کرنے کے لیے چیز. جب یہ صفایا ہو جائے گا ان کا, بالکل دنیا سے ختم ہو جائیں گے, لاشیں بھی ختم, بدبو بھی ختم, پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ دنیا میں آئیں واپس, جو بچے کچے لوگ تھے یا جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ تھے, اس سے سویلائزیشن کا دوبارہ آغاز کریں. اور پھر وہ چیزیں ہوں گی جو حضرت مسیح علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو میں نے بتائی ہیں, کہ وہ ان کے دور میں کس طریقے سے دنیا ہوگی, کس طریقے سے انسانیت کی پیک ہوگی, انسان کے لیول کی, اس کو وہ پھر یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں وہ پھر ہمیں نظر آئے گی دنیا.